بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ رب العزیز الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کی بہن کے ساتھ ان کی شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا، میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے اور میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا، نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو، پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخرش حضرت آدم علیہ السلام نے بموجب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ کا حکم بجا رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفیع خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو کوئی منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوئی منع پر رکھ دیں۔ اس آیات کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ، اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے کچھ نظر، پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوئی منع پر رکھ کر دعا مانگی، کیا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہی آتش بید و مثال سیمرغ نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ لَا أُقْتُلَنَّكَ۔ ترجمہ، قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھے مارنے کے لیے تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوئی منع حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں کوئی آتش حاکم تھی جو چیز کو انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان قبول توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ
حضرت آدم علیہ السلام بشفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی سراندیپ میں جا رہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برضائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی اور آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اس طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور قاب الاحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے، تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چکمکاک جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے لا دیا، اور بعض نے کہا 2 گائے عین البقر سے لا دیے، اور 1 مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تم اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کھج چلنے لگا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تو اس دنیا میں جنت سے نکالا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات پر غصہ ہوئے اور آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولاہ کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو دھک ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل تشریف لائے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے عذردہ ہو کر اللہ کی درگاہ میں تذراح کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ اور اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔